یونیورسٹی سے چھٹی کے وقت بارش ہونے لگی۔ پروفیسر شہریار نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور کہنے لگے، بارش تیز ہے، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں بیٹھ گئی۔ سر نے گاڑی سنسان جگہ پر روک کر میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ میں نے بہت منع کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بھی اپنی جوانی کے جوش میں آ کر ہر حد پار کر دی۔ پھر سر نے گاڑی میں ہی پچھلی سیٹ پر ڈال کر 3 بار، میرا نام زینب ہے، میں 24 سال کی ایک ایسی لڑکی ہوں جس کی شخصیت میں سادگی اور کشش کا ایک انوکھا عروج ہے۔ میری آنکھیں بڑی اور گہری ہیں، جیسے کوئی خاموش سمندر ہو جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میرا وجود تھوڑا بھرا ہوا ہے، لیکن میرا یہ انداز مجھے دوسروں سے منفرد اور باوقار بناتا ہے۔ جب میں چلتی ہوں تو میری چال میں ایک خاص اعتماد ہوتا ہے، اور جب میں مسکراتی ہوں تو میرے گالوں پر پڑنے والے چھوٹے سے ڈمپلز میری مسکراہٹ کو اور بھی پیارا بنا دیتے ہیں۔ میری رنگت دھوپ میں سونے کی طرح چمکتی ہے، جو میری شخصیت کو ایک خاص نکھار دیتی ہے۔ میں یونیورسٹی کی طالبہ ہوں۔ یونیورسٹی کی زندگی جتنی مصروف ہے، اتنی ہی دلچسپ بھی، اور اس سفر میں میری 2 بہترین سہیلیاں میرا سب سے بڑا سہارا ہیں۔ پہلی ہے زویا۔ زویا ایک زندہ دل اور ہر وقت ہنسی مذاق کرنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کھلے دل کی مالک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے گاؤں کی مٹی سے جڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی باتوں میں وہ جادو ہے کہ جب وہ ہنستی ہے تو پوری کلاس کی اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری ہے فائدہ۔ فائدہ ہم دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ تھوڑی سنجیدہ، سمجھدار اور خاموش رہنے والی لڑکی ہے۔ اس کا زیادہ تر وقت کتابوں کی دنیا میں گزرتا ہے۔ وہ ہمیں زندگی کے فلسفے سمجھاتی ہے، اور جب ہم دونوں کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو فائدہ کی توانائی ہمیشہ ہمارے کام آتی ہے۔ ہم تینوں کی یہ ٹرولی اتنی مضبوط ہے کہ یونیورسٹی میں ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن زندگی ہمیشہ اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک نئے استاد آئے جن کا نام پروفیسر شہریار تھا۔ ان کی عمر کوئی 37 سال کے قریب ہوگی، لمبا قد، گہری ذہین آنکھیں، اور ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی کا بھی دل مو لے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ محض ایک ملاقات نہیں، بلکہ دوستی سے محبت تک کے اس سفر کا آغاز ہے، جہاں خوشیاں اور آنسو دونوں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں، زویا اور فیضہ کلاس میں بیٹھی تھیں۔ زویا اپنی عادت سے مجبور شرارت سے بولی، زینب، دیکھ لینا، آج کوئی ایسا پروفیسر آئے گا جو تیری اس سحر انگیز شخصیت اور دلکشی کا دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر اسے ٹال دیا، مگر کہیں اندر ایک انجانا سا جوش تھا۔ تبھی فیضہ نے اپنی کتاب سے نظر ہٹا کر سنجیدگی سے کہا، زویا، یہ یونیورسٹی ہے، کوئی فلمی سیٹ نہیں جہاں صرف علم کی بات ہوتی ہے، عشق و محبت کی نہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پروفیسر شہریار اندر داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی پورے ہال میں ایک پروقار خاموشی چھا گئی۔ سیاہ کوٹ میں ملبوس بکھرے ہوئے بال اور وہ گہری بھوری آنکھیں۔ وہ سیدھے ڈیسک کی طرف بڑھے اور دھیمی مگر پر اثر آواز میں بولے، صبح بخیر۔ پورا لیکچر میں نے انہیں نہیں بلکہ ان کی آواز کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں مجھ سے ملیں اور مجھے لگا جیسے پوری دنیا وہیں رک گئی ہو۔ جب کلاس ختم ہوئی تو میں نے ہمت جمع کر کے ایک سوال کیا، سر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قانون کی ابتدا میں خواتین کا کیا مقام تھا؟ میری آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ انہوں نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا، بہت عمدہ سوال ہے زینب، تم کلاس کے بعد میرے آفس آ جاؤ، وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ آفس میں باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ قانون کی باریکیاں سمجھاتے رہے اور میں ان کے اندازے بیان میں کھوتی رہی۔ جاتے جاتے انہوں نے اچانک کہا، زینب، تمہاری آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے، وہ تمہاری سوچ میں جو گہرائی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی۔ یہ سن کر میرے گال شرم سے دیکھنے لگے اور دل میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ دن گزرتے گئے، میں ان کے لیکچرز کے بہانے ان کے قریب ہونے لگی۔ ایک دن لائبریری میں جب ہم دونوں ایک ہی کتاب کی طرف بڑھے
तो इनका हाथ मेरे हाथ से छू गया। वो एक लम्हा किसी बिजली के झटके जैसा था। इस दिन के बाद हमारी मुलाकातों का सिलसिला खुफिया तौर पर बढ़ने लगा। एक शाम मैंने अपनी सहेलियों को अपने दिल का हाल सुना दिया कि मैं प्रोफेसर शहरयार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। जोया तो खुशी से उछल पड़ी और मेरा हौसला बढ़ाया, मगर फ़ायदा की आंखों में फ़िक्र थी। इसने धीमे से कहा, ज़ैनब, ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो फिर इसके लिए लड़ना सीखो। एक शाम बादल जमकर बरस रहे थे। यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त जब बारिश तेज़ हुई तो प्रोफेसर शहरयार ने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। गाड़ी की बंद खिड़कियों के पीछे बारिश का शोर एक मध्यम मौसीकी जैसा लग रहा था। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, ज़ैनब, तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हारी शख्सियत में जो दिलकशी है वो तो सबको नज़र आती है, मगर तुम्हारी रूह की पाकीज़गी और सच्चाई मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने बस इतना कहा, सर, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मगर मोहब्बत की राह इतनी आसान कहाँ थी। यूनिवर्सिटी में हमारे रिश्ते की अफवाहें फैलने लगीं। हसद करने वालों ने बातें बनाईं और आखिरकार डैन ने प्रोफेसर शहरयार को बुलाकर कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। मेरा दिल टूट गया। मैं कई रातें रोती रही। जोया और फ़ायदा ने मुझे टूटने से बचाया और हर पल मेरा हौसला बढ़ाया। एक शाम प्रोफेसर शहरयार का फ़ोन आया। उनका लहजा पुरएतमाद था। ज़ैनब, रोना बंद करो, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। चलो हम शादी कर लेते हैं। मुअत्तल होने के बाद वो यूनिवर्सिटी से दूर हो गए थे और मैं अकेली लाइब्रेरी में बैठकर पुराने दिनों को याद करती थी। आखिरकार हमने फ़ैसला किया और एक छोटी सी मस्जिद में सादगी के साथ निकाह कर लिया। जब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को हमारी शादी का पता चला तो इनके पास इल्ज़ामात की कोई बुनियाद ना रही, क्योंकि अब हम एक जायज़ रिश्ते में बंध चुके थे। उन्होंने प्रोफेसर शहरयार को बाइज़्ज़त तरीके से बहाल कर दिया। आज हम दोनों खुश हैं। वो मेरे शौहर हैं और हम इसी यूनिवर्सिटी के राहदारियों में एक साथ चलते हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों और मोहब्बत सच्ची हो तो ज़माने की कोई भी दीवार इसे रोक नहीं सकती। सच्ची मोहब्बत की हमेशा जीत होती है। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।